قطر ورلڈ کپ دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ تھا جس نے دنیا بھر سے 5 بلین ویورز کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا تھا، پر جب یہ توجہ دوبارہ ہٹ جائے تو پیچھے چھوڑے گئے اسٹیڈیمز کا کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قطر اپنے 8 بڑے اسٹیڈیمز کا کیا کرے گا۔ آج ہم برازیل، رشیا اور ساؤتھ افریقہ میں ورلڈ کپ کے اسٹیڈیمز کی پریشان کن کنڈیشن کا جائزہ لیں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ قطر اس کنڈیشن سے کس سے نکل پائے گا، جبکہ قطر نے ابھی سے ہی اپنے ایک اسٹیڈیم کو کیوں ڈسمنٹل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اردو ڈسکور کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، 2010 میں ورلڈ کپ اپنے نام کرنے کے بعد قطر نے نہ صرف 8 ورلڈ کلاس اسٹیڈیم بنوائے بلکہ ایک پوری پلین سٹی بھی بنا ڈالی۔ اس کے ساتھ ساتھ فٹ بال فینس کو اسٹیڈیم تک پہنچانے کے لیے دوحہ میٹرو کے نام سے ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم، ایکوموڈیشن کے لیے کروز شپ ہوٹلز، ولاز، لگژری اپارٹمنٹس اور فین ولیجز بھی بنائے گئے تھے، جس کے اوپر قطر نے $200 بلین سے بھی زیادہ کی رقم خرچ کی تھی، جبکہ یہ فیفا کی ہسٹری کا سب سے مہنگا ترین ورلڈ کپ تھا۔ 4 سال پہلے رشیا نے $16 بلین اور برازیل نے 2014 میں $20 بلین خرچ کیے تھے، لیکن $20 بلین بھی بہت بڑی رقم ہوتی ہے، خاص طور پر تب جب پورا ایونٹ ہی 1 ماہ سے بھی کم وقت میں ختم ہو جائے۔ قطر نے پانی کی طرح پیسہ بہا کر اور دن رات ایک کر کے دنیا بھر میں توجہ تو حاصل کر لی، لیکن اب قطر کو یہ ڈر ہے کہ ورلڈ کپ کا انفراسٹرکچر لانگ ٹرم بینیفٹس پیش کر پائے گا یا نہیں۔ حالانکہ ٹرانسپورٹ لنک کی وجہ سے تو پورے ملک کو فائدہ ہوگا، جبکہ اسٹیڈیم کنسرٹ اور ایونٹس کی میزبانی کر کے پیسہ کمانا شروع کر سکتے ہیں۔ پر جب ہم ورلڈ کپ اسٹیڈیم کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک خوبصورت تصویر پیش نہیں کرتا۔ حالانکہ قطر کے تو کچھ اور ہی پلانس ہیں جس پر ہم بعد میں آتے ہیں، پہلے یہ چیز دیکھتے ہیں کہ وہ کس چیز سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پچھلے ورلڈ کپ میں کیا ہوا تھا۔ 2018 کے ورلڈ کپ میں رشیا نے 9 نئے اسٹیڈیم بنائے اور 3 اسٹیڈیمز کو اپ گریڈ کیا تھا، جس میں رشیا نے $16 بلین سے بھی زیادہ کی رقم خرچ کی تھی۔ پر جب ورلڈ کپ ختم ہوا تو روس نے ان اسٹیڈیمز کو ڈومیسٹک فٹ بال ٹیمز کو رینٹ پر دینے کا فیصلہ کیا، جبکہ ٹکٹس کی فروخت سے آنے والی رقم سے اسٹیڈیم کے اخراجات کو ادا کرنے میں بھی مدد ملے گی، لیکن یہ حکمت عملی ناکام ہو گئی کیونکہ رشیا کی ٹیمز کو کوئی خاص طرح کا سپورٹ نہیں ملتا ہے، اور لوکل میچز میں زیادہ سے زیادہ 6000 کا کراؤڈ ہی ہوتا ہے، جو اسٹیڈیم کی کل گنجائش کا بمشکل 15% ہے۔ اب اس کم کراؤڈ کی وجہ سے اخراجات کو پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ورلڈ کپ کے بعد جب کیلینین گراڈ اسٹیڈیم دلدل میں دسنا شروع ہوا تو اسے بچانے کے لیے تقریباً $1 ملین کی لاگت آئی، پر یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ کیلینین گراڈ اسٹیڈیم کو گرنے دیا جاتا۔ رشیا کے 9 نئے اسٹیڈیم میں سے صرف ایک کامیاب رہا ہے۔ کازان ایرینا کو ایک ملٹی پرپز وینیو بنا دیا گیا ہے، جس میں فٹ بال میچز کے علاوہ کنسرٹ، کار شوز اور فیشن ایونٹس کی ہوسٹنگ بھی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو ریسٹورنٹ، بار اور ہوٹل کے کمروں سے بھی آراستہ کیا گیا ہے۔ شاید یہ اسٹیڈیم کو بالکل نئی چیز میں تبدیل کر کے لانگ ٹرم سکسیس دلا سکتا ہے، لیکن کیا دوسرے ممالک میں بھی ایسا ہی تھا؟ رشیا سے 4 سال پہلے ورلڈ کپ کی ہوسٹنگ برازیل نے کی تھی، اور برازیل کے اسٹیڈیم بھی کچھ ایسی ہی کہانی پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر ڈومیسٹک ٹیمز استعمال کرتی ہیں، جس میں ہزاروں خالی سیٹس دیکھی جاتی ہیں۔ حالانکہ برازیل فٹ بال کا شوق رکھنے والا ملک ہے، لیکن اس کے اسٹیڈیم اتنے بڑے ہیں کہ وہ بھر ہی نہیں پاتے، جس کی سب سے حیران کن مثال برازیل کی ایک ریموٹ سٹی ماناوس میں ایمازونیا کا اسٹیڈیم ہے۔ اسٹیڈیم میں 40,000 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، لیکن مقامی ٹیم 1000 سے زیادہ کراؤڈ کو بھی اپنی طرف متوجہ نہیں کر پاتی۔ ایک اور ورلڈ کپ اسٹیڈیم اسٹیڈیو نکونول حال ہی میں بس شیلٹر کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اسی دوران ارینا داس ڈوناس اسٹیڈیم میرج سرمنیز اور بچوں کی پارٹیز کو ہوسٹ کر کے پیسہ کمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ اور بھی برا لگتا ہے جب ہم اس حقیقت پر غور کرتے ہیں کہ ان میں سے کچھ اسٹیڈیم صرف 4 ورلڈ کپ میچز کی ہوسٹنگ کر پائے تھے۔ یہ سب کچھ صرف 6 گھنٹے کی فٹ بال گیم کے لیے تھا۔ برازیل سے پہلے ورلڈ کپ کی ہوسٹنگ ساؤتھ افریقہ نے کی تھی۔ یہ اسٹیڈیم رشیا اور برازیل کے اسٹیڈیم سے کچھ بہتر پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ڈربن شہر میں موسیس مادیبا اسٹیڈیم اب ایک ملٹی پرپز وینیو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پارٹیز اور میوزک کنسرٹس کی ہوسٹنگ بھی کرتا ہے۔
लेकिन साउथ अफ्रीका के सब स्टेडियम कामयाब नहीं हुए। 65,000 सीटिंग कैपेसिटी वाला केप टाउन स्टेडियम भी प्रॉफिटेबल नहीं रहा, यहाँ तक कि इसको गिराने के लिए भी कई बार सोचा गया था। लेकिन अब वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद कतर के अपने वर्ल्ड कप स्टेडियम्स के लिए क्या प्लान्स हैं, क्योंकि 8 बड़े स्टेडियम्स का वजूद कतर जैसे छोटे मुल्क के लिए गैर माकूल होगा, जबकि इस मुल्क की टोटल पॉपुलेशन ही 4 लाख के करीब है और इन स्टेडियम की सीटिंग कैपेसिटी 4,20,000 से भी ज़्यादा है। रशिया 140 मिलियन अफराद का घर है, जबकि ब्राज़ील की पॉपुलेशन 220 मिलियन है। अगर ये ममालिक भी अपने वर्ल्ड कप स्टेडियम नहीं भर सकते तो कतर के पास तो ऐसा कोई चांस नहीं। लेकिन कतर अपने स्टेडियम्स को फिल करने की बजाय वो उन्हें ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। तो सबसे बड़े स्टेडियम अल बैत और लूसियल को मॉडर्न मल्टीपर्पस वेन्यू में तब्दील कर दिया जाएगा। लूसियल स्टेडियम की ज़्यादातर सीट्स हटाकर उसमें शॉप्स, कैफ़े, स्कूल, हेल्थ क्लिनिक और शायद कुछ अपार्टमेंट्स भी बनाए जाएं। अल बैत भी कुछ इसी तरह के अमल से गुजरेगा। उसे 5 स्टार होटल, शॉपिंग मॉल और हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया जाएगा। मज़ीद 3 स्टेडियम्स अहमद बिन अली, अल जनूब और अल थमामा स्टेडियम को अब भी फुटबॉल मैचेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन तीनों स्टेडियम्स की सीटिंग कैपेसिटी 45,000 से कम करके 20,000 तक कर दी जाएगी। हालांकि 20,000 सीटिंग कैपेसिटी वाले स्टेडियम को भी मुमकिना तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कतर फुटबॉल लीग में बाज़ औक़ात ज़्यादा से ज़्यादा 200 लोगों का क्राउड ही होता है। लेकिन स्टेडियम 974 को इन तमाम स्टेडियम्स के मुकाबले में एक इनोवेटिव आइडिया के साथ डिज़ाइन किया गया था, जिसको कम्प्लीटली टेम्परेरी वेन्यू के तौर पे बिल्ड किया गया था, जो कि वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में अपनी नौयत का पहला स्टेडियम है। 974 को शिपिंग कंटेनर्स का इस्तेमाल करते हुए बिल्ड किया गया था और उसे कम्प्लीटली डिसमेंटल करके किसी और जगह दोबारा बनाया जा सकता है। फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने वाली कंट्रीज को नए स्टेडियम बनाने की बजाय टेम्परेरी स्टेडियम बनाने चाहिए, ताकि उनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सके। उसके अलावा कतर फ्यूचर के कुछ इवेंट्स की होस्टिंग के लिए भी अपने वर्ल्ड कप इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करने की प्लानिंग बना रहा है, जो कि ब्राज़ील ने 2016 में किया था, जब उसने समर ओलंपिक्स की होस्टिंग की थी और फार्मर वर्ल्ड कप के 5 स्टेडियम्स इस्तेमाल किए थे। ताहम जब ओलंपिक्स ख़त्म हुआ तो सूरत हाल पहले जैसी ही रही। 2024 में कतर एशियन कप की होस्टिंग करेगा, जो एशिया और ओशियानिया की टीम्स के दरमियान एक इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट होगा। उसके अलावा कतर 2030 के एशियन गेम्स और इंटरनेशनल एथलीट टूर्नामेंट की होस्टिंग भी करेगा, जिसमें ओलंपिक्स से ज़्यादा पार्टिसिपेट होंगे। उन दोनों सूरतों में वो अपने वर्ल्ड कप के इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ करने का भी इरादा रखता है। अब सिर्फ वक्त ही बताएगा आया उनमें से कोई भी प्लान हकीकत में काम करेगा या नहीं, लेकिन उनमें से एक पर पहले से ही काम जारी है। स्टेडियम 974 को डिसमेंटल करके स्टेडियम के पीसेस को यूरागाय भेजा जाएगा, जो वर्ल्ड कप 2030 की होस्टिंग में इस्तेमाल होगा। तो आपके ख्याल में इस तरह के मोबाइल स्टेडियम मुस्तकबिल के वर्ल्ड कप के लिए एक अच्छा आइडिया है या नहीं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। तो मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में।